सियासी नाश्ता में जी आज क्या होने जा रहा है। पाकिस्तान की जो एक करंट पॉलिटिकल सिचुएशन है, इसमें बड़ी डेवलपमेंट हम देख रहे हैं बैक टू बैक कराची की सियासत की तरफ, जहां अचानक एक इंतज़ामी फैसले ने बड़ी तब्दीली पैदा की है, माहौल गर्मा दिया। एमक्यूएम पाकिस्तान के अहम वुज़रा अरकान असम्बली की सिक्योरिटी वापस लिए जाने के बाद कई सवालात खड़े हो चुके हैं। एब्सोल्युटली एमक्यूएम क़यादत का रद्द अमल भी इस पर सामने आना शुरू हो चुका है और बताया यही जा रहा है कि सिक्योरिटी हटाई गई है, जबकि पार्टी हलकों में ये तासुर भी दिया जा रहा है कि चूंकि उन्होंने गुल प्लाजा पर अपनी आवाज़ उठाई, सानिया पर पीपल्स पार्टी के ऊपर तनकीद की और इस वजह से ये एक मुमकिन वजह हो सकती है। ऑन द अदर हैंड सरकारी सतह पर इस पर बिल्कुल खामोशी है, कोई कमेंट नज़र नहीं आ रहा, जिसने मज़ीद इस मामले को हसास बना दिया है कि आखिर चल क्या रहा है। इस पूरी सूरत हाल में सवाल ये है कि क्या ये फैसला सिर्फ सिक्योरिटी रिव्यू का ही हिस्सा है या इसके पीछे कोई सियासी पैगाम भी छुपा हुआ है? क्या इत्तेहादी जमातों के दरमियान तनाव बढ़ रहा है और क्या कराची की सियासत एक नए तसादुम की तरफ बढ़ रही है? इन्हीं सब नुकात पर आज हम बात करेंगे कि सिक्योरिटी वापस लेने के मामले के पीछे आखिर क्या है, इसके पीछे अथॉरिटी क्या है और कानूनी बुनियाद पर इस पर क्या होने जा रहा है। तमाम तर सिचुएशन पे हम बात करेंगे, लेकिन कानूनी बुनियाद पे इस पे काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस हैं और सानेहा गुल प्लाजा पे जो कुछ हुआ है उस पे भी बात करना बड़ा इम्पोर्टेंट है। एब्सोल्युटली सानिया गुल प्लाजा तो पीछे रह गया। जो असल मामला था वो ये था कि सानिया गुल प्लाजा में जो मुतासरीन है उनकी मदद की जाए और इस तरह के वाक़यात को रोका जा सके। लेकिन कहीं ना कहीं हमने देखा कि कौमी असम्बली में पहले ख्वाजा आसिफ साहब ने 28वीं तरमीम का जिक्र किया, 18वीं तरमीम के अंदर चेंजेस की बात की और उसके ऊपर फिर इल्ज़ाम दर इल्ज़ाम धरने का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया। हमने देखा पीपल्स पार्टी की जानिब से इसको टेकअप किया गया और उन्होंने कहा कि जी 18वीं तरमीम के अंदर कोई चेंजेस नहीं हो सकते हैं मज़ीद। लेकिन बाद में फिर हमने देखा कि हर पार्टी ने तकरीबन इसमें हिस्सा डाला, खुद एमक्यूएम ने भी इसमें हिस्सा डाला और उन्होंने कहा कि जी सूबों को इख्तियार मिलना चाहिए, कराची को एक अलग सूबा होना चाहिए। इस पर दोबारा से बात होने लगी, उस पर दोबारा से बात छिड़ गई, जिसके बाद अब एमक्यूएम ये समझ रही है कि चूंकि उन्होंने सानिया गुल प्लाजा के ऊपर तनकीद का निशाना बनाया, इसकी वजह से उनकी सिक्योरिटी ले ली गई है। इसी पर बात करते हैं। अरशद वोरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, रहनुमा एमक्यूएम पाकिस्तान, मेंबर कौमी असम्बली। अरशद वोरा साहब, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू, थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर टाइम। पहले तो सबसे पहले मौक़िफ़ जानना चाहते हैं, क्या लगता है अचानक सिक्योरिटी क्यों ले ली गई? वफाकी वुज़रा भी जो एमक्यूएम के हैं उनकी भी सिक्योरिटी ले ली गई और फिर वफाक ही इस पर क्यों खामोश है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, सिक्योरिटी वापस लेना अभी जो इस वक्त एक हॉट सिचुएशन चल रही है बिटवीन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास कोई ना कोई हरकतें उन्होंने करनी है कि किसी ना किसी तरीके से जो है ये गैप जो है या ये पॉलिटिकल जो चल रहा है, इस वक्त इशूज चल रहे हैं एमक्यूएम और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बीच में, उसको जो है मजीद मतलब ये है कि वो उसको बढ़ाना चाहते हैं उसको। वो नहीं चाहते कि किसी तरीके से इसको, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। असल में उनके पास ऑप्शन बचा नहीं है। उनकी जो डिलीवरेंस लेवल था गुल प्लाजा में वो सबके सामने रहा कि 15 घंटे बाद उनका कोई जिम्मेदार आया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का और वो पूरी दुनिया को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। तो यही वजह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, अच्छा फिर दूसरा सबसे बड़ी चीज ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है, देखिए वो इस शहर से जीती हुई जमात तो है नहीं और इस शहर पे उनकी हुकूमत है। ये एक ऐसा फिनोमेना है कि ये अगर आप पूरे पाकिस्तान में देखें तो आपको कहीं नहीं नजर आएगा। जो लोग जो डिवाइड यहाँ पर है सिंध अर्बन और सिंध रूरल का, सिंध रूरल को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर रिप्रेजेंट करती है तो सिंध अर्बन को जो है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट रिप्रेजेंट करती है। तो अब ये जो सिलसिला है ये चलता रहेगा जब तक कि कोई एक हतमी फैसला नहीं हो जाता, कहीं कोई एक एग्रीमेंट नहीं हो जाता, कहीं वफाक इसमें इंटरवीन नहीं करता, कहीं कोई इस चीज को रियलाइज नहीं करता। क्योंकि इस वक्त तो देखें वफाक ने भी कराची की ओनरशिप जो है उसको डिसोन किया हुआ है, वफाक ने भी डिसोन किया हुआ है, आपकी सिंध गवर्नमेंट ने भी डिसोन किया हुआ है। कमाना आपने यहाँ से है, आप बात करते हो 300 अरब रुपए कराची जो है प्रोविंशियल टैक्स देता है, लेकिन वो प्रोविंशियल टैक्स जो है वो सिर्फ कराची देता है, सिंध नहीं देता है। तो इसी तरीके से जो वफाक को 2 ट्रिलियन 2 ट्रिलियन प्लस जो टैक्स जा रहा है कराची से,
تو یہ تمام چیزیں دنیا میں کہیں بھی دیکھیں پورٹ سٹیز ہوتے ہیں اچھا پہلے لیکن کیپٹل. ووہرا صاحب اگر ہم دیکھیں اس واقع ایم کیو ایم کے جو مرکزی رہنما ہے ان کی سیکیورٹی واپس لی گئی ہے, اب آپ سمجھتے ہیں یہ واقعی سیکیورٹی کی بنیاد پر سیکیورٹی واپس لی گئی ہے یا کیا آپ کا ٹیک ہے اس پہ؟ دیکھیں سیکیورٹی واپس اگر لے لی ہے تو کون سا پہلے انہوں نے سیکیورٹی دی ہوئی تھی پہلے؟ یہ تو جب چاہیں جو چاہیں کر سکتے ہیں نا. یہ الیکٹڈ نمائندوں کو کیا یہ سیکیورٹی دیں گے؟ یہ تو یہاں جو ہے عام عوام کو سیکیورٹی نہیں دے سکے ہیں. تو یہ دس از ناٹ این ایشو کہ اگر سیکیورٹی واپس لے لیں کیا کر لیں گے. مطلب یہ اور یہ جو ان کا کہنا ہے کہ ہمارے پاس سیکیورٹی نہیں, تمام پاکستان پیپلز پارٹی کے وزراء کے پاس, تمام ان کے تمام لوگوں کے پاس سیکیورٹی موجود ہے. اچھا یہ ایک جو ہے نا یہ ایک آپشن ہے جو کہ یوز کیا جا سکتا ہے. تو اگر ایم پی ایز ہیں, لیکن ہمارے وفاقی وزراء سے سیکیورٹی ایکچولی یہ واپس نہیں لے سکتے, لیکن اس کے باوجود بھی اگر لے لی ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ جو ہے نا کوئی اتنا بڑا ایشو ہے, کیونکہ یہ تو ہمیں کیا سیکیورٹی دیں گے, یہ تو اب کراچی کی عوام کو, سندھ کی عوام کو. ارشد صاحب پھر if security is a non issue تو پھر ایشو کے اوپر بات کرتے ہیں. ٹیکنیکلی ہمیں بھی بینگ اے ہیومن اور مورلی بھی یہ صحیح لگتا ہے کہ جو سانحہ گل پلازا ہوا تھا اس کے بعد ایم کیو ایم یا جتنے بھی دیگر سیاسی اسٹیک ہولڈرز ہیں, پیپلز پارٹی ہے, پی ٹی آئی ہے, یہ ایک پیج پر آتے اور اس طرح کے سانحات کو روکنے کے لیے کوئی اقدامات یا کوئی کمیٹی بنتی یا وہ سوچتے کہ بھائی آگے اس طرح کے سانحات سے کس طرح سے بچا جا سکتا ہے. ایسا نہیں ہوا. ہم نے قومی اسمبلی میں دیکھا, ہم نے سندھ اسمبلی میں دیکھا, ہم نے ہر جگہ یہی دیکھا کہ پی ٹی آئی نے پیپلز پارٹی پہ الزام دھرا, پیپلز پارٹی نے جو ہے وہ ایم کیو ایم کے اوپر الزام دھرا. یہ کیا پریسیڈنٹ سیٹ کر رہا ہے؟ ایک عام آدمی جو ہوپ لے کر آتا ہے کسی سیاستدان کے پاس, وہ تو ہوپلیس ہو کے چلا گیا واپس. دیکھیں مجھے ایک بات کا جواب دیں آپ کہ وہاں پر اس رات کو موجود کون تھا؟ وہاں اس رات کو میری کانسٹیٹیوئنسی تھی, میں ساری رات وہاں موجود تھا. وہاں گورنر صاحب موجود تھے, وہاں ایم کیو ایم کے منتخب نمائندے موجود تھے, ایم این ایز موجود تھے, ایم پی ایز موجود تھے. اس کے علاوہ وہاں کون موجود تھا؟ مجھے ایک بات بتا دیں. جماعت اسلامی بھی صبح آئی ہے, اس کے بعد جو ہے وہ آپ کے پاکستان پیپلز پارٹی 15 گھنٹے بعد آئی ہے, میئر جو ہے وہ 25 گھنٹے بعد آ رہا ہے, چیف منسٹر 22 گھنٹے بعد آ رہا ہے. تو ان کا کنسرن ہے کیا؟ یہ ان کے دل میں درد ہے شہر کا کیا؟ تو بات یہ ہے کہ مینجمنٹ کے لیے اگر یہ بیٹھیں گے تو مینجمنٹ لیکن کے سر لیے دیکھیں ایم کیو ایم وفاق میں بھی ہے اوبیسلی, تو وہاں سے کیوں پھر آپ نہیں سمجھتے جب ایم کیو ایم وفاق میں بھی ہے تو وہاں سے کیوں نہیں پھر آپ نے حصہ ڈالا گیا؟ لیکن اگر تاجر برادری کی اوور آل بات کریں تو وہ تو تنہا کھڑے ہیں, پریشان ہیں, جانوں کا ازالہ پھر بھی نہیں ہو سکتا, ظاہر ہے جانوں کا ازالہ نہیں ہو سکتا, مال کا ازالہ ہو سکتا ہے. یہ آج جو پاکستان پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے ہم نے آلٹرنیٹ ارینجمنٹ دے دیا, سامنے جو 2 پلازا ہیں اس میں 500 اور 350 دکانیں, I mean they had nothing to do with it. کراچی چیمبر کے لوگ گئے تھے, میں گیا تھا وہاں پہ ان پلازا میں, ان کے مالکوں نے بڑا احسان کیا, انہوں نے وداؤٹ اینی چارجز جو ہے وہ چیزیں دی ہیں. اصل پرابلم یہ ہے کہ دیکھیں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے, ٹیکنیکلی اسپیکنگ اس ریئلٹی سے ہم انکار نہیں کر سکتے, پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے. پیپلز پارٹی جس چیز کو جس طرح توڑ مروڑ کر بیان کرنا چاہتی ہے, پیش کرنا چاہتی ہے, کرتی ہے. اچھا پھر اس کے بعد جن لوگوں کی مال دیکھیں جانیں چلی گئیں, جانوں پہ جو ہے پیپلز پارٹی اس بری طرح پھنس گئی تھی کہ ابھی پیپلز پارٹی نے کچھ دنوں پہلے پریزیڈنٹ ہاؤس میں ایک پریزنٹیشن دی تھی جس میں کہ دنیا بھر کے ایمبیسڈرز کو بلایا گیا تھا. اب چند دنوں بعد یہ واقعہ ہوا جس پہ دنیا بھر کے ایمبیسڈرز نے یہ رپورٹ دیکھی کہ کراچی میں ہو کیا رہا ہے, اور پھر دنیا بھر کے امریکہ سے لے کے چائنا تک, رشیا سے لے کے افریقہ تک کے تمام ملکوں کے سربراہوں نے کراچی کے سانحے پہ جو ہے افسوس کا اظہار کیا. اٹ مینس کہ انہوں نے نوٹس تو کیا کہ کراچی میں 1200 دکانیں جل کے راکھ ہو گئیں, اور آگ اپنی مرضی سے بجھی, انتظامیہ آگ نہیں بجھا سکی. وہاں پر نہ جو ہے ایڈمنسٹریشن موجود تھی, وہاں آپ کے ٹریفک کا نظام دھرم برہم تھا, رات کو واٹر ٹینکر نہیں پہنچ پا رہے تھے, آپ کے جو ہے ایمبولینسز نہیں پہنچ پا رہی تھیں آپ کے. خیر مطلب اٹ واز وہاں پر جو سچویشن تھی ایسا لگ رہا ایک تھا مکمل کیوس تھا, ہیپ ہیزرڈ تھا, آپ کو بد انتظامی نظر آئی, اور اس بیچ وہاں لوگ جل رہے تھے, مر رہے تھے, ان کی دہائیوں کی جمع پونجی وہاں جل رہی تھی, اور اب بھی ہم ان لوگوں کو ریکور نہیں کر پائے, اب ان باڈیز کو بھی ریکور نہیں کر پائے ہم. دیٹس ون کویسچن دیٹ اسٹینڈز. لیکن ارشد وارا صاحب, ہم ایم کیو ایم کو کراچی کی پارٹی کے طور پر جانتے ہیں. جب یہ کراچی کی پارٹی وفاق کے ساتھ مل جاتی ہے, اس کے ساتھ اتحاد قائم کرتی ہے, تو کراچی کے لوگوں کو امید ہوتی ہے.
آج اسی کراچی کی پارٹی کا نمائندہ جب میرے شو میں بیٹھ کر یہ کہتا ہے کہ وفاق کو بھی فکر نہیں پڑی, تو عام آدمی کہاں جائے گا؟ بالکل آپ دیکھیں, میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وفاق کے پاس جو ہے, وفاق کو بھی پتا ہے کہ یہاں پہ ڈیولپمنٹ کے ایشوز ہیں. وفاق نے ڈیولپمنٹ کے فنڈز دیے ہوئے ہیں. وہ ڈیولپمنٹ کے فنڈز 8 ماہ ہو گیا آج وفاق کے اکاؤنٹ میں پڑے ہوئے ہیں, PIDCL کے اکاؤنٹ میں پڑے ہوئے ہیں. وہ ڈیولپمنٹ کے پروگرامز ہم نے کرنے ہیں, لیکن وہ اس لیے نہیں کر پا رہے کہ وفاق کو صرف گورنمنٹ بلیک میل کرتی ہے کہ پیسے ہمیں دیں, ہم یہ کام ڈیلیور کریں گے, جبکہ یہ MQM کے پیسے اپروو ہوئے ہوئے تھے. 8 ماہ سے یہ کام تو ہمارا رکا ہوا ہے. اب آپ مجھے بتائیے, اتنا بڑا سانحہ ہو گیا یہاں پر, کیا وزیر اعظم کو نہیں آنا چاہیے تھا؟ کیا یہاں پر جو ہے, تو کیا آپ نے وزیر اعظم صاحب سے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ اتحاد میں بیٹھے ہیں, کیا آپ کو گل پلازا نہیں آنا چاہیے تھا؟ وزیر اعظم کو خط لکھا ہے, میں نے وزیر اعظم کو بھی خط لکھا ہے, میں نے آرمی چیف کو بھی خط لکھا ہے, اور میں امید کرتا ہوں کہ ٹھیک. وورا صاحب, آپ وزیر اعظم کو دعوت دینے کی تو بات کر ہی رہے ہیں, لیکن افسوسناک واقعہ جو کراچی پہ گزری وہ اب گزر چکی ہے. جن کی جانیں جانی تھی وہ جا چکی ہیں, جن کا لاکھوں اربوں روپے کا نقصان ہونا تھا, جن تاجروں کا, جن لوگوں کا, وہ ہو چکا ہے. لوگوں کے گھر خراب ہو چکے ہیں. آپ نہیں سمجھتے سیاسی جماعتوں کی بھی کچھ تو ذمہ داری ہونی چاہیے نا؟ اب دیکھیں, اب تاجر رہنما واضح کہہ رہے ہیں کہ فوج کے حوالے کراچی کو کر دینا چاہیے. پاس حکومت نہیں ہے, MQM کے پاس پاور نہیں ہے. دیکھیں, MQM کے پاس حکومت نہیں ہے, MQM کے پاس پاور نہیں ہے. MQM اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑی رہی ہے, ہر وقت کھڑی رہی ہے, ہر مشکل سانے کے وقت کھڑی رہی ہے. لیکن دا ایشو از کہ جو گورنمنٹ ہے جب وہی بے حس ہو, تو یہ تو پھر اب عوام کا بھی پریشر میں سمجھتا ہوں کہ بلڈ اپ ہوگا. اور عوام جس طریقے سے اب کراچی میں ڈیمانڈ ہو رہی ہے کہ کراچی کو فیڈرل فائنینشل عوام کا تو پریشر پھر وورا صاحب یہی ڈیولپ ہو رہا ہے نا. عوام کی آواز بھی یہی ہے, تاجروں کی آواز بھی یہی ہے کہ اب شاید کسی کا نہیں رہا, فوج کے حوالے کر دینا چاہیے. پھر وہی کر دیں, کم از کم کچھ تو بہتری آئے. لیکن دیکھیں, یہ فوج کے حوالے کرنے سے ہم اس چیز کو نہ بھولیں کہ ہم پھر یہ اگری کر رہے ہیں کہ سیاستدان نہیں دے سکے عوام کو وہ سب کچھ, تو اس لیے فوج کے حوالے کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہے. دیکھیں, جب MQM کی حکومت تھی اس وقت MQM کے میئر کے دور میں کراچی واز امنگ 12 fastest growing cities in the world. یہ ورلڈ اکنامک فورم کی رپورٹ ہے. اور آج کا کراچی جو ہے اٹ از دی ورسٹ سٹی, ورسٹ لیویبل سٹی ان دی ورلڈ. تو دیر از اے ڈفرنس. And after being the worst livable city of the world, کراچی پھر بھی پورے ملک کو چلا رہا ہے. کراچی پھر بھی سب شہروں سے زیادہ ریونیو جنریٹ کر رہا ہے. اگر اس حالت میں بھی یہ اتنا ریونیو جنریٹ کر سکتا ہے. میں آپ کو بتاؤں, دیکھیں پلان کیا ہو رہا ہے, میں بتاؤں آپ کو ہو کیا رہا ہے. کراچی میں تقریباً جو ہے وہ کہتے ہیں کہ پشاور سے زیادہ پٹھان رہتا ہے. کراچی میں جو ہے سندھ کے تمام لوگ آ کے رہ رہے ہیں. یہ ان میں سے کوئی بھی اپنے آپ کو کراچی کی گنتی میں نہیں گنواتا. یہ لوگ جو ہیں اپنے آپ کو جس دن یہ گنوائیں گے تو اس شہر کی پاپولیشن صحیح گنی جائے گی, اس کا انفراسٹرکچر اس پاپولیشن کی بنیاد پر ڈیولپ ہوگا. آج آپ جب 2 کروڑوں کی پاپولیشن گنتے ہو اور رہ یہاں پہ 5 کروڑ رہے ہیں, تو آپ کیسے مینج کرو گے؟ سب وقت کی کمی ہے, قطع کلامی کی معذرت چاہتی, بٹ وی گاٹ یور پوائنٹ. تھینک یو سو مچ کہ آپ نے پروگرام کو اور اس اہم موضوع کے اوپر آپ نے ہم سے بات کی. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.